السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیے، انسان جو بھی نیک عمل کرتا ہے، عبادت کرتا ہے یا کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے، تو اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ وہ نیک عمل و عبادت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، لیکن یہ بات ہمیشہ اہم تھی، اہم ہے، اہم رہے گی انسان کی زندگی میں، ایک مسلمان کی زندگی میں، کیونکہ ہمارا تعلق دعوت دین سے ہے، ایک ایسے ادارے سے ہے جو دعوت دین کا فریضہ کسی نہ کسی انداز میں انجام دیتا ہے۔ تو ایک چیز ہمیشہ جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پر، ان کے ذہن میں ایک بات ہونی چاہیے کہ ہمارے دلوں میں کبھی بھی ریا نہ پیدا ہونے پائے، ہمارا عمل لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہ ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ ہو، ہماری کوئی تقریر، ہمارا کوئی درس، ہمارا کوئی فتویٰ لوگوں کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے نہ ہو، خاص طور سے فتویٰ میں، کیونکہ فتویٰ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، وہ شریعت کا حکم ہے، تو اس میں انسان کسی کی ابروِ چشم کو نہ دیکھے، اس کی رضامندی کو نہ دیکھے، اس کے فائدے کو نہ دیکھے، بلکہ شریعت کیا کہتی ہے، شریعت کا حکم کیا ہے، انسان اس کو دیکھے۔ کیونکہ آج جو ماحول ہے اس میں بعض دفعہ سوال کرنے والا دباؤ بھی ڈالتا ہے، وہ اصرار بھی کرتا ہے، بار بار وہ سوال بھی ریپیٹ کرتا ہے کہ آپ اس کی مرضی کا فتویٰ دیں۔ یہ اس کا ایک پہلو ہے۔ باقی میں پوری طرح کہہ رہا تھا کہ مطلق طور پر، عام طور پر جو بھی جیسے نیکیوں میں انسان کو اخلاص سے کام لینا ہے، تو اسی طرح دین کے کام میں ہمیں پوری طرح مخلص ہونا چاہیے۔ اور مخلص کا مطلب یہی ہے کہ ہمارا عمل، ہماری دعوت، ہمارا درس، ہماری تقریر، ہماری تحریر، ہمارا مضمون، اس میں سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہو۔ کوئی شہرت طلبی، لوگوں کا خوش ہو جانا، لائک، کمنٹس یا اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں، وہ ہمارا مطمع نظر نہیں ہونا چاہیے۔ اور شیطان ہمیں ہمیشہ بہکاتا ہے، ہمیں اپنے راستے پہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو ٹٹولتا رہے، اپنے آپ کو جانچتا رہے، دیکھتا رہے کہ اس کا کوئی عمل، اس کا کوئی کام، اس کی کوئی محنت ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، شہرت طلبی کے لیے ہے، کسی دنیاوی غرض کے لیے ہے، اس میں اللہ کی رضامندی نہیں ہے، تو یہ ہمیشہ ٹٹولنا ہے۔ کیونکہ جیسے بہت واضح فرق یہ ہے، ہمیں زیادہ توجہ دینے کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہمارا کام دعوت کا کام ہے، دین کا کام ہے، اس میں یہ شرط ہے، ضروری ہے یہ بات۔ کیونکہ انسان اگر دنیا کا کام کر رہا ہے نا، تو اس میں وہ شرط نہیں ہے، وہ بنیادی چیز دنیا کے کام میں نہیں ہے۔ انسان اگر مثال کے طور پر وہ کپڑا بیچ رہا ہے تو پیسہ کمانے کے لیے بیچ رہا ہے، واضح ہے، اس میں اس کی نیت صحیح ہے، وہ نیت کہ وہ پروفٹ کمانے کے لیے کپڑا لا رہا ہے، بیچ رہا ہے، محنت کر رہا ہے، وہ سب کچھ اس کے لیے جائز ہے وہ۔ لیکن ہماری جو محنت ہے، جو عبادت والی محنت ہوگی یا کوئی دین کی دعوت والی محنت ہوگی، اس میں اصل کیا ہے کہ انسان کے دل میں یہ ہو کہ وہ لوگوں کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف لانا چاہتا ہے، وہ اللہ کے تعالیٰ کی رضامندی چاہتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مسند احمد کی حدیث ہے اور اس کی سند حسن ہے۔ صحابی محمود بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ جس چیز کا ڈر ہے، جس چیز کا خوف ہے، وہ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چھوٹا شرک، یہ شرک اصغر کیا ہے؟ نبی نے کہا کہ شرک اصغر سے مراد، چھوٹے شرک سے مراد ریا ہے، یعنی دکھاوا، انسان اپنے عبادت میں دکھاوا کرے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک عمل کرے۔ نبی نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن جب بندوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا، تو ایسے لوگوں سے جنہوں نے لوگوں کی رضامندی کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نیک کام کیا تھا، دین کا کام کیا تھا،
تو ان سے کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون باعمالكم فی الدنیا، کہ جاؤ ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کو دکھانے کے لیے دنیا میں تم نیکیاں کیا کرتے تھے، ان سے جا کے بدلہ لو۔ تم نے دنیا میں جن کے لیے نیک عمل کیا تھا، جن کے لیے کام کیا تھا، جا کے ان سے بدلہ لو۔ آج تمہیں مجھ سے بدلہ نہیں ملے گا۔ واضح ہے کہ سامنے والا بھی قیامت کے دن کوئی بدلہ تو دے گا نہیں، کسی کے اختیار میں کوئی چیز تو رہے گی نہیں۔ تو یہ ایک طرح سے تحکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے استہزاء ہے ان کا، کہ جاؤ ان سے مانگو جن کے لیے تم کرتے تھے، جن کو دکھانے کے لیے، جن کو خوش کرنے کے لیے تم فتوے دیتے تھے، تقریریں کرتے تھے، درس دیتے تھے، نیک عمل کرتے تھے، روزہ رکھتے تھے دکھانے کے لیے۔ کوئی بھی چیز جو تم لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے تھے، جو جن کو دکھانے کے لیے کرتے تھے، آج بدلہ جاؤ انہی سے لے لو۔ آج میں تم کو بدلہ نہیں دوں گا۔ واضح ہے کہ کوئی بدلہ تو دے گا نہیں قیامت میں۔ اور اللہ تعالیٰ کہے گا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، جاؤ دیکھو ان کے پاس کچھ ملے گا تمہیں، تو واضح ہے کہ کچھ نہیں ملے گا۔ تو ایسے انسان کو جو دنیا میں دکھانے کے لیے نیک عمل کرے، اسے قیامت میں کوئی ثواب نہیں ملنے والا، بلکہ مشہور حدیث جو 3 لوگ ہیں سب سے پہلے جن کے ذریعے جہنم سلگائی جائے گی، بھڑکائی جائے گی، ان میں سے ایک آدمی وہ بھی ہوگا جس نے علم حاصل کیا، قرآن پڑھا، لوگوں کو قرآن سکھایا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہے گا جہنم میں؟ تو کہے گا کہ میں نے تو قرآن پڑھا، میں نے لوگوں کو قرآن سکھایا، دنیا میں تو میں یہی سب کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے جو قرآن سکھایا، پڑھایا لوگوں کو، یہ تم نے اپنی شہرت کے لیے کیا، اپنے فائدے کے لیے کیا، دنیاوی مقاصد کے لیے کیا، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تم نے ایسا نہیں کیا۔ تو اس لیے میں نے یہ بات اس لیے دہرائی کیونکہ عام سی بات ہے، لیکن دہرائی اس لیے آج ہے کہ ہم ایک ایسی فیلڈ میں ہیں جہاں حقیقت میں ہمارا جو کچھ کام ہے وہ دین کا کام ہے، وہ نیکی کا کام ہے۔ اجرت اس کی لینا وہ جائز ہے بلا شبہ، وہ ہماری ضرورت ہے، لیکن یہ کہ دوسری طرف ہمارے ذہن میں ہمیشہ ہونا چاہیے کہ ہمارا کوئی بھی قدم، ہمارا کوئی بھی عمل، ہماری کوئی بات ایسی نہ ہو جس میں لوگوں کی رضامندی ہو، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، کہ ہم شریعت کی مخالفت کر کے لوگوں کی سہولت کے لیے کوئی درس دیں، فتویٰ دیں، یا ان کی تعریف کے لیے کوئی درس یا تقریر کی جائے، بلکہ تقریر کرتے وقت ذہن میں یہ رہے، جب آپ تقریر کے لیے ہم لوگ جائیں تو ذہن میں بہت چھوٹی سی بات لیکن رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ میں لوگوں کو دین کی بات سکھانے جا رہا ہوں، بس یہ بات ذہن میں لائے انسان کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں بول پاؤں گا، نہیں بول پاؤں گا، جس طرح کہنا چاہیے کہہ پاؤں گا، نہیں کہہ پاؤں گا، لیکن میں جو بھی جا رہا ہوں اس مقصد کے لیے تاکہ جو باتیں میں جانتا ہوں دین کی، وہ باتیں میں لوگوں تک پہنچاؤں، تیرے دین کو لوگوں تک پہنچاؤں، لوگوں کی دینی تعلیم و تربیت کروں، ان کی غلط فہمیاں دور کروں، ان کے دینی سوال کا جواب دے پاؤں۔ یہ تمام باتیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ یہ بار بار انسان جب بھی، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھائی انسان جب نماز کے لیے نکلے، نماز کی بھی مثال دی جاتی ہے اور حقیقت میں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، نماز کے لیے نکلے یا روزہ رکھ رہے ہیں تو ذہن میں رہنا چاہیے کہ کس کے لیے رکھ رہے ہیں۔ گھر سے قدم نکال رہے ہیں نماز کے لیے تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کے ڈر سے؟ کس لیے نماز پڑھنے جا رہے ہیں؟ روزہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ یہ ہر نیک عمل سے پہلے اپنے آپ کی، اپنے دل کو صاف کرنا چاہیے، اپنے دل کو ٹٹولنا چاہیے کہ میرا کوئی بھی عمل یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کہ نہیں، کیونکہ بہت کلیئر ہے اگر اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا تو ثواب ملے گا، جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے، ریا کے لیے ہے، ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہے، لوگوں کے ڈر سے ہے، تو یہ اعمال، یہ نیکیاں قیامت کے دن ہمارے منہ پہ مار دی جائیں، اس کا کوئی فائدہ، کوئی اجر، کوئی ثواب ہمیں ملنے والا نہیں ہے۔ اس لیے بس یہی بات کہنی تھی آج کے درس میں کہ انسان جو بھی، میں دہراتا ہوں کہ انسان اپنے کام پر جو اجرت لیتا ہے، جو بھی اس کی سیلری ہے، وہ تو اس کی ضرورت ہے، جائز ہے،
لیکن انسان ہمیشہ ذہن میں رکھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دین کی خدمت کا موقع دے، میرے ذریعے دین کی باتیں لوگوں تک پہنچیں، لوگوں کا دینی فائدہ ہو، لوگوں کی دینی تعلیم و تربیت ہو، دین کی معلومات لوگوں تک پہنچے، لوگ عبادت کا طریقہ جانیں، اللہ اس کے رسول کا حکم جانیں۔ یہ تمام باتیں، جو بھی الفاظ رہیں، جو بھی تعبیر ہماری رہے، لیکن یہ تمام باتیں مقصد ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں تک میں تیرے دین کی باتوں کو پہنچاؤں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔